دعائے ظہور برائے حجت الامر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً قائداً وناصراً دلیلاً وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بحق دم الحسین علیہ السلام یا ابا الحسن۔ صلوات پاک تلاوت فرماؤ بلند آواز۔ اگر تھوڑا قریب آمن دی کوشش کرو تو ذکر ہو جائے گا۔ کچھ بندے ٹیک نال باندھن شاید صحت دی وجہ ہو سی۔ لائق ذکر صلوات پڑھو مولا دے نام۔ مولا قائم الامر دے ظہور و سلامتی واسطے صلوات بلندہ آواز۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات والصلاة والسلام علی مکی المدنی محمد المصطفیٰ صلوات اللہ۔ الذی جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ قاب قوسین منزلہ سدرۃ المنتہی مقامہ وعلی وزیرہ ومشیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین۔ صلوات حسین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات میری مالکہ شہزادی دے نام۔ اجازت ہے میں تھوڑی گزارش کر گنا۔ سردی درجہ کمال تے اعتراف ہے، لیکن ذکر آل محمد کدی موسمہ دی وجہ تو رکیا نہیں۔
موسم جیسا بھی ہوئے حسین دا جنون حاکم رہندا ہے دلاں تے، اور مجالس حسین دی پاک اماں دے نام منسوب، میں آیت بھی ایسی تلاوت پڑھی ہے کہ ذکر سیدہ ہو جائے۔ سردی دی وجہ تو تھوڑے آئے ہو تو کوئی نہیں، پوری دنیا تے مجلس جا رہی ہوندی، پتہ نہیں میرا کوئی فکرہ کسے واسطے ہدایت دا سامان بن جاسی۔ خداوند عالم نے اپنی محکم کتاب وچ یہ بڑی مختصر آیت قد دے حوالے نال، سب تو چھوٹی آیت ہے، سورہ کوثر سب تو چھوٹی سورت ہے، لیکن علم معرفت گہرائیاں اسرار دے حوالے نال قرآن دی کسے سورت تو گھٹ راز نہیں رکھ دی، چونکہ بظاہر سورہ کوثر ہے لیکن اللہ نے حسین دی ماں دا قصیدہ ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ تسی بولن لگ گئے، تنوں گل چنگی لگی، داد دیون لگ گئے۔ اللہ بڑے فخر آمیز لہجے فرما رہے ہے، اے محمد انا آتیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے ہدیہ کوثر عطا کر دیا ہے، فصلی لے، اس کے شکر کی نماز پڑھ، رب کا ونہر، شکر کی قربانی دے، ان شانئک ھو الابتر، ابتر رہے گا تیرا دشمن۔ زیادہ توجہ چاہنا، کوئی لمبی مجلس نہیں، جتنا تھوڑیاں طبیعتاں برداشت کر سکتے۔ ہدیہ کوثر عطا کے تم سجدہ ہی دے، قربانی بھی کر، ابتر ہو سی تیرا دشمن، بے نسب ہو سی تیرا دشمن، بے اولاد ہو سی تیرا دشمن، اوتر مرسی تیرا دشمن۔ کتنے معنی کر لیتے ہیں؟ اوتر تو تھوڑی زبان ہے نا، بے نسب جس دا نام و نشان مٹ جائے۔ پہلے ہوندی آیت، وقت ہوندا ترجمہ، وقت ہوندا شان نزول، وقت ہوندی تفسیر۔ مذہب اہل بیت دے علماء ذاکرین دا ایک کلیہ جڑے دانا بینا سمجھدار ہیں، جڑے قرآن دے اسلوب کو سمجھ دیں، انہاں دا ایہو ہی طریقہ ہے۔ آیت میں پڑھ دیتی، ترجمہ میں سنا دیتا اگے۔ شان نزول، کدا اللہ نے پیغام بھیجیا، ایک بیٹا پاک نبی دا نام جناب ابراہیم ہے، دنیا تو ٹر گیا، تاڑی ماری مکے دے کافراں، محمد ابتر ہو گئے، محمد ابتر ہو گئے، محمد ابتر ہو گئے۔ ایڈا پیار آدھا ہی ساڈا اللہ نالے، پیار ہوندا تا جوان پتر لے لیندا، پیاریاں دے اللہ پتر دیندا، مریندا تے نہیں۔ اے اوتر تے ابتر کہیں آکھے؟ مکے دے کافراں، مشرکاں، مخالفاں، جدہ دشمنہ دا لہجہ فضائج بلند ہویا، اللہ تے ویسے ہی عالم الغیب ہے، سمجھدا دشمن کیا رکھ، مونجی ہوئی طبیعت علی دے سردار محمد دی، ربا بہانہ تیرا ہواں، سجدہ گزار تیرا ہواں، حجت تیری ہواں، ایڈے پیار کریں نہ ٹھڈا وضو نہ کرن دیندہ، لمبی عبادت نہ کرن دیندہ، پیران دے ورم تینو برداشت نہیں، دو ٹکے دے کافر میں نو تانے مار رہن، محمد ابتر ہو گیا، تیرا پیار کتھے گیا، تو چپ کیوں ہے، تو خاموش کیوں ہیں، انہاں کافران دی گل دا جواب کیوں نہیں دیندہ؟ ربا میں تیرا پیارا، میں تیرا محبوب۔ اس لئے آیت نازل ہوئی، محمد گھبرا نہیں، ہم نے تمہیں ہدیہ کوثر عطا کیا۔ میرا مولا انہاں کے ابتر ہو گیا، کوثر دا معنی لوگ سمجھیں پانی دا پیالہ، یا ایک گلاس پانی دا جڑا جنت چ مل سی، انہوں کوثر آدن، آب کوثر آدن، او آدن بیٹا مر گیا، محمد ابتر ہو گیا، تو پانی دے کے میں خوش کر دیں۔ معصوم نے فرمایا، او قیامت دے بعد جڑا کوثر جنت چ ملنا ہے، او ہونا صدقہ زہرا دا، اتھے پانی دے پیالے دی گل نہیں۔ اللہ بطول دا نا رکھیا قرآن چ کوثر، اللہ پیادہ ہے، اے بکواس کریں دے رہن، اے تنو ابتر سدیں دے رہن، تنو ہکا بیٹی ایسی عطا پیا کردہ،
جندی اتنی اولاد ودسی زمانے دی کوئی جگہ نہ ہو سی کوئی زمین نہ ہو سی جتھے بطول دی اولاد دا کوئی نہ کوئی کلندر حق دی آواز بلند کرن والا نہ ماشاءاللہ کوئی سردی لتھی ہے میرے دوستو ایک صلوات ایسی پڑھو کہ نا روحانیت زیادہ ہو جائے مولا دی ذکر فصل لے رب کا فصل صلاۃ چوئے سلے نماز پڑھو نماز تے بنی ہاشم ویسے ہی پڑھ دیں پھر محمد مصطفیٰ جیسی شخصیت کو اللہ کے نماز پڑھ نماز سکھاون والا ہے لوکاں نماز دسان والا ہے یہ 5 وقت والی نماز دی گل نہیں یہ کسے نافلہ سنت واجب دی بات نہیں اے کوثر دے عطیے دے شکریے دا سجدہ ہے چلو حیران نہ تھی ونجے لگے تھوڑے لوگ ہیں بات میں پریشان کر چھوڑا دا مزہ نہ آسی نماز عربی دا لفظ نہیں لفظ نماز فارسی دا لفظ فارسی فارس چ بولی جاندی ہے اسلام تو پہلے بھی لفظ نماز ہے ایران دے مجوسیاں چ نم تو نماز ہے وہ جڑے اپنے مذہب مطابق عبادت کردے ہیں نہ اکھی چو روندے یا نماز بھی پڑھ دے ہیں عبادت بھی کردے ہیں وہ اس اپنی عبادت دا نام انہاں نماز رکھے ہے ساڑی نماز دا نام صلاۃ ہے عربی چ لفظ صلاۃ بس قریب المانی یہ لفظ آئی تن لفظ نماز مشہور ہو گیا ورنہ ایک غیر مسلمہ دی عبادت دا طریقہ مجوسیاں دا ایرانیاں دا جڑے زرتشتن جنہوں نے اسلام دا پتہ ہی کوئی نہ وہ جڑی بھی عبادت کرنے ہیں دا نام نماز رکھ دیں اساں جڑی صلاۃ آل محمد تو سنی اساں بھی مرادی مانے چونوں لفظ نماز آکھیا اصل وچ لفظ صلاۃ اور صلاۃ دے معنی پوچھے ونجن تے پاک نبی فرمایا انا صبر و علی صلاۃ میں محمد صبراں علی صلاۃ ہے گونگیاں نہیں سنا رہا مومناں نے سنا رہا ڈاکٹر ضمیر اختر نقویان کراچی والے تو سیدھا معنی کر دیں کتنے جا رہے ہیں مسجد وچ نماز پڑھن یعنی اہل بیت کا ذکر پڑھنے جا رہا کیونکہ نماز ذکر آل محمد ہے یہ بے دے نقطے تو شروع ہوندی ہے نماز تو بے دا نقطہ علی ہے نماز میرے مرشد علی تو شروع ہوندی ہے ہوں بندہ علی تو شروع کر کے ہی آکھے جو علی نماز چ نہیں آ سکتا تو دلیر نو میں سلام نہ کراں بھائی جڑی شروع ہی علی تو ہوندی ہے جڑا ہے ذکر اہل بیت بتا اور کیڑی عبادت ہے مجلس 2 طریقے دی بندے سن دے گونگے بن کے سن دیں ایک ذرا بول کے سن دیں میں کہ میں آکھاں بھائی جڑے بول کے سن دیں ان کو سمجھ آندی تے جڑے چپ باندھن سمجھ ہر کہیں کو آندی ہے بولن نصیب دی گل ہے وہ جتنا خون چمک ہے اتنا ولولہ ہے علی تے خوش ہونا ہی بڑی عبادت ہے بھائی سنو تو تھوڑا جا پڑھ چھوڑا جا الحمد بعد زیادہ 3 سورتیں پڑھی ہیں مدین نماز ہے سورہ کوثر سورہ قدر سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید توحید دے بارے ہے کہ سورہ اخلاص نسب الہی کا سورہ ہے خدائی دا تعارف کرویں دے خدا دا خاندان تا ہے کوئی نہ میں آکھاں بے خدائی نسب دا سورہ ہے اور سورہ قدر زہرا دے نسب دا سورہ ہے سورہ کوثر پاک بطول دا اس میں گرامی اگر الحمد بعد سورہ کوثر پڑھو تو نماز ہو جاندی ہے نا تے کوثر کہندا نہ ہے پاک بطول دا تو بات انج ماننا لے لو نا جے علی دی زوجہ نماز چاہ سکتی ہے تو شوہر بھی تے آ سکتا ہے نا
صلی اللہ قدر اللہ پہ تو کیا جانے قدر کیا ہے. لیلۃ القدر دی دو تفسیراں. قرآن 2 دفعہ نازل ہویا ہے. ایک دفعہ کٹھا لہو دے جگر تو جڑا اللہ دے میں شب قدر کو ہم نے قرآن کو نازل کر دیا. ادھر 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہے. کدی 1 آیت, کدی 2 آیتاں, کدی 3 آیتاں, کدی 4 آیتاں, کٹھا تو سورہ ہی کدی نہیں لتا. تو اللہ کے میں آکھ دیتا ہے جو شب قدر ہم نے قرآن کو نازل کر دیا. شب قدر دیاں 2 تفسیراں. ایک تفسیر تو مراد نزول قرآن ہے جڑا کٹھا ہے دفتاً ایک دفعہ اللہ نے پورا قرآن محمد دے قلب تے نازل کر دیتا ہے. کہ اس رات تو مراد لیلۃ القدر. لیلۃ القدر بھی حسین دی ماں بطول دا نام ہے. پاک بی بی تے ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو کہ محمد والے محمد نے. لیلۃ القدر بطول ہے, کوثر بطول ہے. اور جناب بطول دے بارے کھلی کھلی حدیث ہے میرے پر نبیان دے پاک سلطان دی کہ اے میری او بیٹی ہے جن دی معرفت تو اولاد آدم کو عاجز رکھیا گیا. کہیں دی جرت ہی نہیں کوئی بطول نو سنجھانے, کہیں دی مجال ہی نہیں کہ اس شہزادی دی معرفت حاصل کرے. یہ دی معرفت حاصل کرے تے علی, یہ دی معرفت حاصل کرے تے حسن حسین, یہ دی معرفت حاصل کرے تے بابا محمد. قریب رہنا لے نہیں سنجھان سکدے. ناراض نہ ہو جاؤ تو حقیقت بطول جبریل نہیں جاندہ, فضا کے میں سنجھان ہے. چلو توڑے ایمان دے اضافے واسطے ایک مشہور بلکہ اہم اور معرفت والی بات. معاشر والے دیں بی بی میدان معاشر چاسی اور پوری معاشر حقیقت بطول نہ پہچان سکسی. سوارو سن ایک ناقات ہے, ڈاچی, اونٹنی, اس تے پاک بطول سوارو سن. وہ جڑی اٹھنی ہے نا انہاں کونے چو بنی ہوئی ہے, انہاں خون و پانی چو بنی ہوئی ہے. انہاں دنیا دیا اٹھڑیاں جیسی اٹھنی ہے بلکہ وہ اٹھنی ایک معجزہ توحید ہے. ایڈا چپ کر کے تو خیر تو اگے ہی سن دے ہو لیکن تھوڑی جی ہاں ہوں پنڈ دی سماعت نو میں جاننا. لوگ ذرا تھوڑی داد دین دین پتھر دے بندن ذرا پکا سن دے ہن توجہ کر دین. تو میں تو کوئی گل نویں کرنی ہوندی ہے. جڑی ناکا سالے دی اٹھڑی نکلی آئی پہاڑ چو کڑے نطفے چو آئی. تو مڑے کیوں آتے ہو جو اللہ جڑا بندے جڑے نو محمد جائے ہیں جو او بھی انسان تے بھی انسان, او بھی پیدا ہویا تے بھی پیدا ہویا. کملے ہو اللہ جویں چاہے کنو ظاہر کر سکتا ہے. پہاڑ چو ڈاچی کٹ سکتا ہے بغیر بیج اور نطفہ دے. تے جڑے اپنے توحید دا راز ہیں او تیرے جائے کمیں ہو گئے نو. این سنیں دی پتہ لگا ہے نا. گل مثال بچیاں نو سمجھائی جاندی ہے. زمانہ بڑا اوکھا ہے, دنیا ذہنت زہر سٹ رہی ہے, بچیاں دے عقیدے خراب ہو گئے. عقیدہ خراب ہو گیا تو علی ولی اللہ پڑھن دا فائدہ کیا ہویا. میں ساری زندگی علی علی بھی کیتا تے معاشر نو فرشتے چھکی ویندے ہوئن. جنت اسے ونجنا ہے جڑا علی نو بغیر شرط دے مننے, جڑا فٹا نال علی نو ناپ کے مننے. اس علی نو کوئی نہیں منیا تو بندیاں دا علی نہ من تو او علی من جڑا اللہ بنایا ہے. او نو وے جو شیعہ دے گھر جم کے وقت پچھیندہ وداؤں میں آدھا وداؤں جی علی تو کچھ نہیں کر سکتا, جیت علی حاضر ناظر نہیں, علی تو رزق نہیں دے سکتا, علی تو جزو نماز نہیں. وطیو گالے کہ ہور دے گھر جمعیاں شیعہ دے گھر جمعن دا کیڑا فائدہ. شیعہ نے علی انہوں آدھن جڑے علی دے نوکر ہون, علی دے غلام ہون, علی نو غیر مشروط من ہے. تو جو کسے بندے دی جیب وچ میری روٹی نہیں, علی دا صدقہ ہے. علی دا نمک ہی حلال نہ کریے تو بد فائدہ. ہوں تو وقت ہی اوکھا ہے, ہوں تو علامات ہی پورے ہو چکن.
ہوں تو بدلوں کے اتو حال دھاڑے مخلوقاں دی بھئی کوئی آون والا ہے بدلوں تے چڑھ کے جائے کائنات دا نظام سنبھالنا ہے. عمران خان نہیں، ٹرمپ نہیں، دنیا دے جتنے بادشاہ آونجن ہوں اس نظام نو کوئی نہیں سنبھال سکتا. اس زمین کما مل الظلم و جورا، ظلم نال بھری ویسی، اس نو جائے عدل دیونا. ہکو نرجس دا چند میرا مولا امام زمن اور علی دا یارواں بچڑا ہے. مجلس تا 4 دن رانی ہے نا، بڑے بڑے مولا دے آسن، جڑا کچھ میں آکھنا ہے وہ میں آکھنا ہے، وہ میرے حصے شاید ان کر کے میرا ہی والے میری عطیہ میں نے عطا ہوا. توجہ رہے. اٹھنی آسی معاشرے پاک محمد مصطفیٰ دی حدیث ہے، کسی چھوٹی حجت دی حدیث نہیں، حجت کبرا، ختم الرسل سلطان الانبیاء فرما رہے ہیں. فرمایا کدہ نے انہیں ممبر تے بیٹھن، محفل پاک سلمان جناب بلال کو خاص اگو بیٹھن تے انہیں ہاتھ چبدن حضرت سلمان یا کہتے ہیں اپنے رب دا واسطہ ہے، اپنی دھی بطول دی ماشاءاللہ دیہاڑے دا کوئی قصیدہ تا سن سنا. میدان معاشرے اپنی بیٹی بطول دی کوئی شان بیان کر. فرمایا میری بیٹی ایک نوری ناکہ تے سوار ہو کے آس. کیا ہو سی وہ ناکہ؟ راسوہا بمشیت ہی، اس ناکہ تے ڈاچی دا جڑا سیرے اور رب دی مشیت نال بنیا ہویا اس. سر راس اللہ کی مشیت ہوگی. قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ اللہ قرآن اچھ بیاد ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جائے، مشیت اللہ میری مشیت نازل ہو جائے تو یہ پہاڑ پھٹ جائے. ایک گل یاد نہ ہوئے تو مرو پہاڑاں دے اتے کوئی آیا ہا جدہ موسیٰ دا میں اللہ نال گالی کرے ساں 70 بندہ ہی نال گیا تو خدا کی مشیت نے کلام کیا تھا، کوئی شاہ بچی ہے تے جڑی ڈاچی تے حسین دی ماں پیان دیئے ان دا سر بنیا ہوئے مشیت الہی نال. جڑے پہاڑ جس مشیت نو برداشت نہیں کر سکتے او تے مشیت سواری حسین دی ماں دی. وَأَيْنَاهَا بِنُورِ اللَّهِ، اس ناکہ کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہوں گی. نور چو نہیں، اللہ کے نور سے. ہون کچھ پریشان ہو گئے. اس ڈاچی دیاں باغاں ڈوراں آئے جنہ ڈوراں نو پکڑ کے بندے ڈاچی نو چلیں دن سفر کریں دن. یہ ڈاچی کی جو مہاریں ہیں یہ اللہ کے جلال سے خلق ہوں گی. ڈاچی دی جڑی کوہانٹ ہے یہ اللہ دی حیبت چو بنی ہوئی اس. ڈاچی جی جڑی دم بے زمب اے اللہ دی بزرگی اللہ دی بڑائی چو خلق ہو سی. 2 کم ڈاچی کرے سی. ادھر جڑے پیر ہیں نا 4 انہاں چو تقدیس دی آواز آسی. ہائے تواڈی چپ. ڈاچی بل بلاندی بھی ہے نا، اے اٹھ ڈاچیاں بول دن کدی آواز سنی ہے؟ فرمایا وہ چلے گی تو تقدیس کرے گی، اگر یہ بل بلائے گی تو سبوح ان کا ورد کرے گی. جندے قدم ٹرسن تا تسبیح کرسن جڑی بل بلاسی تو دنیا دی ڈاچیاں وانگو نہیں اور رب دی تسبیح سبوح پڑھن والی ناکا ہو. 10 بندے نے بھی گل سمجھ آ گئی تو گویا میرا ذکر قبول ہو گیا. میں 10 قبیلیاں تک پیغام پہنچا دوں. توجہ رہے میرے تو اڑے جائے سارے زمانے دے بندیاں نو رسول دی دھی دے ڈاچی دے برابر کھڑا دے. بھئی حیوان تو سمجھ نہیں سکدا، سر مشیت چپیا بن دے، مہاراں جلال چپیاں بن دیاں.
کوئی شاہ حیبت چو خلق ہو رہی ہے، کوئی شاہ بزرگی چو خلق ہو رہی ہے، جندے قدمہ چو تسبیح دی آواز ہے، جندے بل بلان چو تسبیح دی آواز ہے۔ فرمایا اس ڈاچی دے ہوتے سوار ہو سی میری شہزادی، میری بیٹی بطول سیدہ طاہرہ، اور جلے میدان معاشر چاسی تے اللہ سائیں فرمیسی اے حسین دی اماں، علی دی زوجہ، اے بنت محمد سلینی، کوئی آرزو ہے تو بیان کرو، کچھ منگ دے ہو تو منگو، میں اللہ تیری آرزو پوری کرن واسطے تیار تے موجودہ۔ سوال کر اے محمد دی بیٹی، آرزو کر منگ، میں شرچ دے وقار نال میں تینوں اللہ بلایا ہے، کوئی سوال کر کچھ منگ۔ تو اچھے آواز نال جناب سیدہ طاہرہ جدہ حسنین فرمائے سن، او میرے ربا، میں حیدر قرار دی زوجہ، میں حسنین دی ماں، جندہ نا فاطمہ عذرا بطول رکھے ہی، میرا اور کوئی سوال نہیں، میرا ایو سوال ہے جڑے علی تے علی دی اولاد نال محبت کرن والے ہوون، انہاں تے جہنم حرام کر چا، انہاں دی بخشش یقینی کر دے۔ اللہ جنہوں نجات صفات دی لوڑے ہو، صلوات تے پڑھ دیا کرو پاک سیدہ دے پاک نام۔ اتنے منہ کپڑے نال بندن بھی صلوات ہی نہیں سنیں دی، اللہ تو کو بچاوے مولا دا صدقہ۔ ایک اچھی پڑھو نا، تجربہ تو کرو بھی صلوات بڑا ثواب۔ ایک آدھ جملہ ہو رکھا نا میرے دوستوں، گل سمجھ آ رہی ہے جناب؟ دو چیزاں دا حجم بہت زیادہ ہو سی معاشرے چ، ایک لواء الحمد جڑا علی دے ہاتھ چ علم ہو سی، کوئی سایہ نہ ہو سی پورے میدان معاشرے سوا علی دے علم دے۔ میرے مولا کوفے دے ممبر تے فرمایا ہے، چھاں کہ نہ مل سی دھوپ تے سڑ مرسن بندے، چھاں اتھے نو میں علی دے ساں جڑا دنیا چ میں علی تو ٹھردا آئے۔ دنیا جادہ علی کچھ نہیں کر سکتا، تے علی فرمایا سی میں ہن کچھ نہیں کر سکتا، ہن ساڈو اس بابے نو جڑا مینوں چھوڑ کے انہاں نہ چاہندا رہا۔ چھاں نہ ہو سی علی دے سوا، پانی نہ لب سی علی دے سوا۔ لواء الحمد دا فریرہ مشرق تو مغرب لمبا ہو سی، جتنی میشر ہو سی اس ساری محشل تے اس دا سایہ ہو سی، لیکن اس چھاں تلے اوہ داخل ہو سکتی جندے دل چ علی دی ولایت دا پیار ہائی۔ دو گلاں پکیاں، بندے بولنا نہیں قبر چ فرشتیاں نال، فرشتے جڑے لانے نہ قبر چ تو فیصلہ ہو وینا جو بندہ جنتی ہے کہ جہنمی۔ فرشتیاں دی جوڑی تو پتہ لگ وینا، چونکہ مومن دی قبر چ لانے نہ مبشر تے بشیر، منکر دی قبر چ لانے نہ منکر تے نکیر۔ منکر تے نکیر آسن حیبت دی شکل چ ایڈی خوفناک شکل ہو سی، جو ایک واری مویو یا بندہ جی کے وقت انہوں نے ویک کے مر ویس، اتنا خوف تیری حیبت نال۔ جب فرشتے تو سونے حیبت کتھوں آئی؟ دشمن علی نو ڈراون دا حکم ہی تھی نہ انو ہے، اس روپ چ مل جو انو پتہ لگے جو علی نو کہ میں بھونکدا رہا۔ فرشتیاں دے لان تو پتہ لگ ویسی بندے دھوئیں چ وینا کہ پانی چ وینا۔ مبشر دے بشیر بشارت دینے والے، منکر تے نکیر انکاریوں کے ملائکہ۔ تو جدہ منکر تے نکیر پوچھ سے نا من اماموں کا، اتنے ڈر کو بندہ آکھے چلی میرا امام جلے مولوے کی کلا جو اس ملک دا مالک علی ہے، اس نگری دا وارث علی ہے، اتنے امامت دا سکہ علی دا چل دا ہے، تو جھوٹے ہی تو بندے آکھ سکتے ہیں جو میرا علی امام ہے۔ فرمایا جڑا علی نو دنیا تے نہیں منیندا او دی گردن بند ہو جائے گی۔ وہ نہ بول سکتی علی میرا امام ہے۔ انہیں معاشرے جو بندہ چھاں تے نہ ون سکتی جڑا علی نو نہیں منیندا، وہ چھاں تلے نہ ون سکسی، انہوں پانی نہ مل سی۔ تیسرا، صراط دی پل تو لے کے جنت دے پہلے محل جے داخل ہوئے سی رسول دی بیٹی، لیکن سیدہ دی پاک چادر دے دھاگے اجا صراط دے پرلے کنارے موجود ہو سی۔
میں نہیں پتا لکھاں دھاگے ہو سن اس چادر دے، کروڑاں ہو سن، ارباں ہو سن، ایک دھاگے اتنی طاقت ہو سی 10,000 بندہ اس ایک چادر دے دھاگے نو تھام کے جنت چلا جائے گا، چونکہ جس بندے دی انگلی ہاتھ اس دھاگے تک پہنچ گیا اس تے جہنم حرام ہو گیا، اس تے جنت واجب ہو گئی۔ جہنم دے شعلے دی جرت ہی نہیں اس بندے دا قمیص جلاوے جندے محبتول دے دھاگے چ ہاتھ۔ بسم اللہ، میں تو ڈیڈا بیٹھا ویر بیٹھا میں بانی مجلس ساجد نیار دا تو یو کے حکم ہے پاک بطول تے مجلس پڑھیا کرو جی، اسی انہاں دا خمسہ رکھیا، انہاں دی مجالس رکھیاں۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاک بطول دے فضائل اسراری ہیں، اتنی گہرائی ہے جو الہد محمد پہ آدھا ہے کہ دنیا نو معرفت سیدہ، حقیقت معرفت سیدہ تو دور رکھیا گیا، پہچان کلی اس بی بی دی نہیں ہو سکتی۔ بجن دی ڈاچی نہیں سنجاپ دی، او دی ذات کی میں سنجاپنی۔ میرے بی بی دی ڈاکہ دے فضائل پڑھن نا، ایک ایسی ڈاچی ہے، ایک ایڑے کون تے بیج چکھر کوئی ہے، اس نو تے اللہ اپنی صفتاں کٹھیاں کر کے جن دی سواری پیا بنے دا ہے، او زہرا دی کیا شان ہو سی۔ زندگی چ میں کوئی مجلس نہیں پڑھی جیسے چ میں پاک بطول دے بار میں بچڑے دا ذکر نہیں کیتا۔ چلو مجلس میں ختم کر رہے ہیں، ضمناً ہر شے دی حفاظت رحمان کردا ہے، اس دی ذمہ داری ہے۔ قرآن دی حفاظت اللہ کردا ہے، عصمت سیدہ دی محافظت اللہ کردا ہے، سیداں دے نسب دی حفاظت اللہ کردا ہے، مومن دے ایمان دی حفاظت اللہ کردا ہے۔ وہ جڑا غیب وچ بیٹھے باہرواں، او دی حفاظت کون کردا ہے؟ سنی پیر نیٹ تے روز آ رہے ہیں، امام مہدی کی محافظت اللہ نے کی ہوئی ہے، مصطفیٰ نے کی ہوئی ہے، مرتضیٰ نے کی ہوئی، بڑی گل ہے جی۔ اچھا بندیاں دے کے خیال ہے بھی متاں 12ویں سرکار دشمنہ دے ڈر تو چھپے ودے بھی قتل دا ڈر ہے، بڑے بندے آدھن کہ مولا غیب اس واسطے قتل دا ڈر ہے۔ عقیدے تو توبہ کرے، جڑا پوری جگ دی حفاظت کریندا ہے، جڑا رب دی خدائی دی حفاظت کریندا ہے، دشمنوں تو ڈر کے چھپیا ہے۔ جے اے چھپے ودن قتل دے ڈر تو ساڈی حفاظت کیا کر رہی؟ اچھا کہندے سانگے ساسا نال یا صاحب الزمان ادرکنی، بھئی آپ تے پوشیدہ دشمن دے ڈر تو، یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ او اللہ دی حفاظت دے پہرے چ جنوں ویکھ کوئی نہیں سکدا، انہوں قتل کسے کی کرنا؟ غیبت دے اور بڑے، چلو یہ 5 سالاں دے ہن میرے مولا تے وقت دے حاکم نے حملہ کروا دیتا مولا عسکری دے گھر تے، بھی بچہ پیدا ہو چکا ہے، بڑیاں گواہیاں ملیاں، وہ مہدی آ چکا ہے جہاں سارے تخت برباد کرنے، حملہ کرو۔ 4000 فوجاں گھوڑے دیواراں ٹپ گئے، این جھولی چ مولا چاہی بیٹھنا اپنے بیٹے نو، وہ فوجاں جلے گھر وڑیاں نا، مولا بچے نو اچھال کے کنویں چھٹ چھوڑے، کنویں چھٹ چھوڑے، کنیزیں پریشان، غلام ہی پریشان۔ ایک سلوات پڑھ دیو مت ذہن واپس آوے۔ اللہ اکبر، کنویں چھٹ چھوڑے، باہروں گھوڑے آ گئے، لوگ آ گئے، کوئی تلے اتر گئے، کوئی کنویں چ ویکھن لگ گئے، کوئی پانی چ گولن لگ گئے۔ نہ کہ بچہ، میرا بچہ، نام مہدی، جھوٹ بولنا عالم ہمار کہتے حرام ہے، وہ تے پاک ہیں۔ یہ تو ڈر دی دلیل پہ دینا، میں ڈر تو لکے ہوئے نہیں، اللہ حفاظت کردہ ہے، چھپے ہوئے نہیں، چھپن یا کوئی اور وجوہات ہے۔ مولا بیٹا تو سا کنویں چھٹیا ہے، انسان تا نظر ہی نہیں آ رہا، کتے غائب ہو گیا؟ فرمایا تسی بھولے ہو، پاگل ہو، اسے گل دی تو آج سمجھ ہی نہیں آئی۔ تسی او اللہ منیا ہویا ہے جڑا نظر نہیں آندا تے آدھے ہو ہے، اے اسے دا مظہر ہے بھی صحیح تے نظر بھی نہیں آنا۔ 5-6 بندے من چنگی داد دین دین، باقی ناراض بیٹھے ہیں۔ چلو تسی یہ سونی داد دیتی ہے، بول پہ ہو، نعرہ بھی لایا، داد بھی دیتی، نال ہی مثال دینا۔ ایک دفعہ حاکم نے میرے مولا دی طرف اپنا سپاہی وزیر گل کے آکھیا کہ اپنے بیٹے مہدی نو چاہ کے میرے دربار چ حاضر۔
5 سال انہیں غلام دی جھولی چ بیٹھا میرا مولا مہدی، یہ مسند تے بیٹھن مولا عسکری، باہروں آ گئے ظالم دے سپاہی، انہاں کہ بیٹے نو چاہ کے پیش ہو دربار، حاکم ظالم۔ مولا اجے جواب نہیں دیتا، مولا عسکری نے اجاں ظالماں نو جواب نہیں دیتا، تے مولا مہدی بچپن وچ پیا دین بابا میرا بابا اے سردار عسکری اے حجت اللہ الخلائق، تسی انہاں نو جواب کیوں نہیں دیندے؟ تسا تیاری کرو، میں تے سویرے والدہ او کپڑے پوائن جڑا میں پیشی تے ونجنا ہے، زرق برق ہیبت والا لباس پا چکا جو میں بھی جاننا تے تو بھی جاننا ہے، بادشاہ بلانا ہے، جدوں میں تیار ہاں تسا کیوں خاموش ہو؟ کندھے نال لا کے نا بیٹے نو مولا ٹور پہ، اس نے ڈھیر سارے بھکھے شیر دربار چ منگوائے، بچہ آوے انہوں شیران دے اگے پا دیو۔ اللہ دے قرآن چ اشارے واضح ہیں، نبی دے فرمان چ انہاں دے سارے بزرگ آگ گئے، ایک مہدی آئے گا جو تختوں کو اجاڑ دے گا، جو حکمرانیوں کو ختم کر دے گا، جو پوری کائنات پہ ایک ہی دین کو غالب کر دے گا، نہ مہدی ہو سی نہ ساری حکومت جاسی۔ شیرن پا دے پڑھ دیں والا لفظ، اے شہزادہ مہدی بابے دے پاک سینے نال بادشاہ سامنے، پہلے تے اتنی حیبت ہے سرکار مہدی دی، 5 سالان دا جلال اکھ ڈٹھی سے دا جسم کمبے، پورے دربار تے روب تاری ہو گئے۔ حجت خدا، حجت خدا، حجت خدا رب دا روب ہے، انہاں دے کول دنیاوی فوج ظاہرا نہ ہوئے، اے تن حاوی ہومن تے انہاں دا روب الہی ہے، انہاں دا جلال الہی ہے۔ کروڑا بندے ہومن تے انہاں دا بچہ ہوئے، بچہ غالب ہو سکدا جو انہاں دا غالب آمنا توحید دا فیصلہ ہے۔ سر چاہ کے میری گل سن لینا، سردی ہے، سردی ثواب تو نہیں روک دی، مجلس تو نہیں روک دی، یا علی آکھن تو نہیں روک دی، دعا کرن تو نہیں روک دی، ثواب لمن تو نہیں روک دی۔ جدے جلدی جلدی کرو، انہاں نو بچے نو شیران دے سامنے پا دیو، شیران دے سامنے پا دیو۔ انہاں شیران دے پنجرے دے قریب لے آ کے بچے نو پیران دے باہر سرکار کھڑے ہو گئے، اس تو پہلے کہ تالا کھول کے شیران دے پنجرے چ جائیں، اجا دروازہ کھلے آئی، سارے شیر دوڑے، سارے شیر دوڑے، سارے شیر دوڑے، بجائے اس بچے نو نقصان دے من دے انج ڈھٹھے مولا دیاں جتیاں جی میں نمازی کعبے دے سجدے چ ڈھائے ہوئے۔ اللہ بھلا کرے، اللہ کرے تو ثواب دی لوڑ ہوئے، بولو یا داد دے، اچھا نعرہ ہو علی دینا یا علی آکسو تو سردی گھٹ سے۔ سارے شیر 5 سالان دے بچے حضرت قائم دیاں جتیاں ختم ہو گئے میری تقریر۔ حیران پریشان درباری ڈرے ہوئے، یہ شیر تعظیم کر دیں، بادشاہ دے انہاں دے بزرگاں دا معاذ اللہ انہاں دے خاندان دا جادو مشہور ہے، شیران تے بھی چل گئے، چونکہ جادو نہ کھنا تو اور جواب کے دے میں لوگن کی میں بہکان۔ اچھا یہ تے اپنی جاتے پریشان ہیں، وہ شیر جلے واپس جامن لگے تھے کہ بڑھڑا شیر آدھے مولا انہاں دے نزدیک تے تواڈی جو شان ہے اسی تے سنجھاننے آنا، تسی کائنات دی حجت ہو، رب ملاقات کرائیے، نصیبہ نال زیارت ہوئیے، تسی کائنات دے حاکم تے بادشاہ بھی ہو، آمن والے وقت دے بھی تسی حجت کائنات ہو۔ میں تے ایک سوال لئی وداں، ایک آرزو لئی وداں، ایک گلہ، ایک علامہ، ایک شکوہ، ایک درخواست توڑے دربارے دینی ہے، میرا فیصلہ کرو۔ فرمایا شیرہ دا سکے جی میں بڑھڑا، اے ہن سر جوان گوشت آندے، اے جلدی جلدی کھاویندن، میرے دند کوئی نہیں، میں بھوکھا رہ ویندنا، اے میرا حق کھاویندن۔ بندے دو بیٹھن مجلس سے بڑے اوکھے بیچارے، توجہ میرا بیٹا، اے میرا حق کھاویندن۔ مولا فرمایا شیرن تو پوچھیا، انہاں کہا جی مشترکہ گوشت ہوندہ ہے، گوشت ہوندہ ہے تھوڑا، بندے ظالم
اسی جلدی جلدی پیٹ پوجا کرنے واسطے کھاوے نے مولا سچی گل ہے تواڈے اگے جھوٹ کیوں بولیے اسی زیادہ کھاوے نے بھوکا رہ جاندا فرمایا عادل علی دے ملن والے بے عدل تے نہیں ہوندے میں آوازاں گنیاں میں کتنے بندے بولے ہو عادل علی دے ملن والے بے عدل نہیں ہوندے جو ضعیف ہے انہوں پورا حصہ دیو تو سب جرم کیتا ہے اس جرم دی سزا سال میرا جملہ یاد راسی جو سن لیا تھا مولا نے عادل کے فرمایا مولا فرمائے اچھا اے تیرا حق کھاندے رہن اے تینوں نہیں کھان دین دے تو بڑھڑا میں تو بھکھا رہندہ رہے ہیں پھر عسکری دے چندہ وقت دے امام زمن دا علی دے آخری بچڑے دا نبی دے آخری بیٹے دا اللہ دی آخری حجت دا خاتم الاوصیاء دا بقیت اللہ العظم دا پھر اے عادل دا فیصلہ ہے جتنا دیر تو بھکھا رہا ہونے اے راسن مولا فرمایا وجہ مولا ایک میں ہو سی فرمایا تینو جوان پیا کرنا انہوں بڑھڑا پیا کرنا انہوں ضعیف کر رہے ہیں تینو جوان کر رہے ہیں جتنا بھکھا شکھا رہے ہیں ہون اپنی رج کے تمنا پوری کر لے اے ہے انہوں دی قدرت زمین تے آسمان تے حیوانات تے پرند تے چرند تے اے جتنے معصوم ہیں انہ سارے معصومہ دا مرکز ولایت انہ دی ماں بطول ہے فرمایا الحجت علی حجج اللہ کائنات دی ہر حجت دے جو حجت اے او انہ دی دادی زہرہ وہ حسن دی حجت وہ حسین دی حجت وہ زین العابدین دی حجت وہ پاک صادق دی حجت وہ پاک کاظم دی حجت وہ بارہویں دی حجت وہ ساریاں دی مولا ساریاں دی حجت ساریاں دی مالکن ساریاں دی شہزادی ساریاں تے اس دی تعظیم کرنی واجب ناراض تا نہیں ہوگا میرے دوستوں جیڑا بندہ دنیا ٹردہ پھردہ آکھے نا میں بطول دا شیعہ حدیث پاک کہ او دا نہ قبر چ حساب ہے نہ اس دا محشر چ سوال ہے نیڑے نہ لگ سن فرشتے اس بندے دے جس بارے ہوئے ہویا کہ اے اپنے آپ دا توسل کردائی حسین دی مانال آدائی میں بطول دا شیعہ آدھے کیڑے فرشتے دی جرت ہے کہ بطول دے رعایا تو قبر دا حساب لوے تے اے وقت تھوڑی جی گل تا نہیں تے اگوی تے فرشتیاں نو پتہ ہو سینا اے سردی چ بہ کے بطول دے پتراں نو رووین آیا اینو درد آئی اسے بطول دیاں دھیاں دا اینو درد آئی اسے بطول دے پتراں دا رومن مکان ڈیمن 11 محرم دی رات نو روو حسین دا گھر اجڑیا 21 رمضان نو روو علی نو ضرب لگی ہے اس مہینے ڈھیر رنہ کر ایام فاطمیت اے او مہینہ ہے جس مہینے چ زہرا دیاں پسلیاں ترٹی آج تو پہلی مجلس ہے نا آج ہی ایڈا درد ہے یقیناً تو شہر چ پیار ہے حسین دی مادہ میں شہادت بی بی دی نہیں پڑھن لگا جملہ بی بی دے مصائب دا اتفاقاً آ گیا ترائے تماچے مشہور ہیں زہرا دے پتہ نہیں زندگی کتنے تماچے لگے نبی دی دین ہوں لوگاں ڈر کے نہیں پڑھے علماء توڑے خوف تو نہیں پڑھے ہون تو کچھ مسائب پڑھین دینا اوکھے آج تو 50 سال پہلے تو ذاکر مسائب ہی نہ پڑھ سکتے سید آقا حسین شاہ بکر دے گا کے رن سید وہ ایران عراق چوں ازاداری انہوں اتھے ہونا شروع کیتا کتاب دی روایت پڑھی تو مر لوگ اٹھ کے ٹور جاندے ہیں جی سخت پڑھی اس بی بیاں دا تماچا پڑھ دیتا فلاں کر دیتا اس لئے سادہ دین آئی اہل سنت لوگ زیادہ مجلس سن دے ہیں جنہ چ ادب بہت زیادہ ہو اوکھی گل نن سن دے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں پہلا تماچا ادن لگس جدہ دربار چ حق منگن گے میں صدقے دی ہوں جی بابا بڑھڑے روندن جوانہ تے رومنا ضروری ہے ضروری نہیں کہ حسین دی پاک اماں کو ضعیف رومن اللہ یہ پہلا تماچا دربار چ لگ دوسرا تماچا اداں لگا ہے جدہ علی دے گلے چ رسیاں پائیاں لگا کدیں جو علی دے کمر بندے چ رسول دی دھی ہتھ پایا ہوئے یہ علی نو رسیاں پا کے چھکی ویندن جتھو تک علی نو رسیاں پا کے لے گئن زمین تے زینب دی ماں دے خط چھکین دے رہن علی دا کمر بند اوسلے تک نیس چھوڑیا
جے تائیں ایک دشمن نے رسول دی دھینوں ایسا تماچا نہیں ماریا جو زمین مدینہ ہلن لگ گئی ہے. ادھے بابا تیرے بعد تماچے ودی جھلے نے. میں صدقے تھی تریہ تماچا ادا لگ گئے جدہ دروازے نو اگ لگی. میں پڑھ چھوڑیا تو سب سن لیا. آج تو میرے کو کوئی گواہی نہیں سوا کتاباں دی روایت دے, سوا معصوم دی مقتل دے. ماشاءاللہ دیڑے تو ساں تنو ویک سکسو, لیکن ایک مخلوق ہو سی, ایک خالق ہو سی جڑا ماشاءاللہ دیہاڑے حسین دی ماں ثابت کرے سی جو مریاں پسلیاں تروڑیاں نے اپنے اللہ انت اپنے رخساریاں دا داغ وکھے سی. میں صدقے تھی اتنے طویل مسائب سیدہ زہرا دے 1 سال دی مجلس ہوئے تے بندہ بطول دے دکھ پڑھدا رہے نہیں. اتنا اجاڑے ہے محمد دی امت رسول دی دی کو. میں کافی پڑھ گیا, میرے بھائی ذاکر جی آ گئے, 5 منٹ میں اور پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اے نوری ناکہ جدے بارے میں پڑھے ہے نا, یہ ڈاچی معاشرے چاسی جلے معاشرے چلاسی نا, اس لئے اللہ دا عرش ہلن لگ ویسے. اگر فضائل دا جملہ سننے تو نہیں سے ناکہ دے مصائب دا جملہ سن. بندے وین نہیں کریں دے, بطول دیاں دیاں بندے نہیں رون دے. میں راٹھ ہاں, میں سردار ہاں, میں کیوں رواں؟ ماشاءاللہ دیں اللہ دی اکھیں تو کوئی نہیں, لیکن اللہ گریہ کرے سی بطول دے دکھچ, خدا بھی گریہ کرے سی. ارمان دا مانا ہوں دے گریہ, اللہ دی اپنی اکھ کوئی نہیں. ادامی دے دیں تو پہلے مغرب دی سرخی کوئی نہیں جڑا رنگ آسمان دا سرخ ہوئے دا. اللہ دے میری اپنی اکھی کوئی نہیں. حسین دے غم وچ میرا عرش رون دے. آفاق اور انفس وچ میں حسین دے گریہ دیا مثالاں چھوڑیاں. ماشاءاللہ دینے دردناک لہجے اللہ مخلوق نال بلے سی. اور میں دس ہی نہیں سکتا معاشر دا میدان کتنا ہو سی, مخلوقاں کتنی ہو سن. اتنا ضرور پڑھے ہے بھی 100 صف لگ سی آسے معاشر دی, پتہ نہیں ایک صف کتنے لکھاں کروڑاں لوگ ہو سن. اور یہ بھی لکھیا ہویا ہے کہ 99 صف حسین کلیاں بخشے سی. اللہ اکبر. اور اے پاک سینیہ دیکھ لیے, میں کچھ نہیں منگیا ربا تیرے کو لوں, میں ایو کچھ منگنی ہاں جڑے حسین کو رومن انہاں دی نجات دی زامن میں زہرا. بسم اللہ. رب کریم دی آواز آتی یا اہل معاشر غضو ابصارکم, اور معاشر دے لوگوں اکھیں بند کر لو, زینب دی ماں آ گئی. اللہ اکبر. ہائے دا مطلب ہی رومن ہوندے. اللہ محمد مصطفیٰ فرمائے سن میرا اللہ میری دھی ہے. حیدر قرار دی آواز آتی میری زوجہ ہے, حسن حسین دی آواز آتی ساری ماں ہے. اللہ دی آواز آتی محمد تیری دھی ہے, علی تیری زوجہ ہے, حسن حسین تیری ماں ہے. مگر حکم میں رحمان دا پردہ کرو. آج جی میں زہرا پیان دی ہے, نہ محمد ویک سکتا ہے, نہ علی ویک سکتا ہے, نہ حسن ویک سکتا ہے, نہ حسین ویک سکتا ہے. ساریاں دی آواز آتی میں صابران دا سلطان. علی فرمائے سن میں خیبر اڈامن والا, حسن فرمائے سن میں حلیم امام, حسین فرمائے سن میں صبر دا پہاڑ. اللہ دی آواز آتی دوئے ہاتھ پاسے دے رکھے ہوئے, ٹٹیاں پسلیاں نال تری ماں پیان دیئے, ایو جے وین کریں دیئے, میرا عرش ڈہنا لے. بسم اللہ. نوکراں سہیں نوکراں, میں قربان بنا. اللہ اکبر. ذرا ڈساں چکے میں آندھی پہ ناکہ تو لاسی دھی محمد دی, اچھے آوان اللہ سی کربلا دے غریبو, کربلا دے غریب میدان چٹھنا شروع ہو سن. پہلے پہلے کون ہو سی؟ ایک شہید ہو سی جڑا اپنا کٹیا ہویا سر اپنے ہاتھاں تے رکھی ودا ہو سی. کون؟ حسین. ایک او غریب ہو سی جند جگر چ نیزے دا زخم ہو سی.
ایک او غریب ہو سی جدے بارے زہرا فرمائے سی میرا اللہ سارے آ گئے سر کٹے ہو گئے او ایک میرا پترا باؤ سے جندہ ساری کوئی نہیں ڈوہیں بازو نال کوئی نہیں کٹیاں بازو نال میرا غازی بسم اللہ مولا قبول کرے مولا قبول کرے دعا پڑھے نہ بچڑا سر چاویں غربت بڑی اوکھی ہے پتھر تے پڑھا تو انہوں رومنا چاہیدہ ہے آمڑا لے آندے پین کہیں دا سر کٹیا ہوئے اگے اگے حسین کنڈ پچھے کربلا دے شہیدن آمڑا لے ڈھیرن اگے اگے زہرا کلی نہ ہو سی جدہ ڈاچی تلا سی ڈاچی تے ایک صندوق ہو سی اس صندوق دا تالا کھولے سی اس صندوق دے ڈھکنا کھول کے ایک چادر چیسی جس جے 103 نیزیاں دے سراخ حسن چادر کھول کے اکسی میرا اللہ اے زینب دی چادر جڑی نیزیاں نہ اللہ دی رہی دلیر تا نہیں رومنا نہ رومنا تو اسے نا جندہ دل تے زخم بسم اللہ صحیح نہ کراں گل اوکھی میرے منہ چو نکلی ہے دل نہ زخمی ہو جائے دل نہ ڈک جائے 103 نیزیاں دے سراخ حسن سجے مونڈے تک چولا ہو سی جسے 72 تیر لگا ہو سی حسن دا چولا کبے مونڈے تے ایک امامہ ہو سی جڑا بار بار شمر دیوں خنجا نال کٹیا ہو سی اے تا حسن تبرکات لیکن عرش دا پاوا نب کے محمد مصطفیٰ دی حسین دی پاک ماں عرش دا پاوا نپے سی تے اچھا وین کرے سی یا احکم الحاکمین میرے باقی فیصلے بعدچ کرے ایک 4 سالان دی بچی ہے جندہ بازو نپے سی بازو نپ کے سین نو اچھا بلند کرے سی اکسی میرا اللہ باقی ڈوکھ بہوین اس بچی دا کیڑا جرما جدے کنہ جو رات جاری ہے جڑی تمیچے جھلیں دی رہی ہے جڑی جھڑکا جل بسم اللہ صدقے تھی ماں ہو گئی مجلس پوری حیدر قرار جی بطول تو میدان میں سر چائیں تیرے مقدمے ڈھیرن تریاں دھیاں لٹیاں تیرے پتر کٹھن تیریاں بچیاں ماریاں شہزادے کٹھن شہزادیاں کٹھیاں پہلے ڈساؤ کیڑا مقدمہ جندہ فیصلہ پہلے کرا آواز دیا سارے پیارن مرا وڈا ڈوکھ میں نو 13 ضربان اللہ اکبر مونہ لکا کل تا ہوسے تا روسے نا چلو ایک ہنجا آونجی تا مولا تری مجلس قبول چکرن لفظ ایڈا اوکھا ہے بھی تلوار دے زخم تو بھی زیادہ اوکھا ہے ہاں بطول پہلے حسین دا فیصلہ فرمایا ہاں میرا اللہ مگر ایک فیصلہ کرنا ہے اے فیصلہ کرنا ہے پڑھ دے آئین میرے پتر دے ذاکر 13 ضربہ اللہ تو عالم الغیب جاننا ہے ضرب تا ہکا چلیے جے آنکھیں تا میں اپنی تطہیر دی چادر ہٹاواں تو میرا اللہ میں تیری کنیزہ آنکھیں تا میں گریبان تو چادر ہٹاواں تیرا نہیں چلیاں ہکا چلیے باقی باریا ضربہ دے داغ زہرا دے گالت چلے لے اے کتا ضربہ مرندہ میں زہرا گل رکھ دی رہی ہاں اللہ لعنت اللہ و اللہ قوم الظالمین وسیعلم بچڑائی ہو جائے